آج سے 130 سال پہلے تائیوان ایک غریب ملک تھا، جبکہ مغربی ممالک بہت امیر تھے، لیکن آج تائیوان اتنا ہی امیر ہے جتنا کہ مغربی ممالک ہیں۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے کہ ترقی کے سفر میں تائیوان کو کون سے چیلنجز پیش آئے اور کس طرح انہوں نے ان چیلنجز کا کامیابی سے سامنا کیا۔ تو آئیے یہ پوری داستان جانتے ہیں۔ چین نے تائیوان کو 1683 میں فتح کیا اور یہاں انفراسٹرکچر قائم کرنے کا پروگرام شروع کر دیا۔ تائیوان میں سڑکیں اور نہریں بنائی گئیں۔ اس تمام پروگرام کا مقصد تائیوان کو چین کے لیے چینی اور چائے کی فیکٹری میں تبدیل کرنا تھا۔ لیکن پھر 1895 میں جاپان اور چین کی جنگ چھڑ گئی اور جاپان نے تائیوان پر فتح حاصل کر لی۔ جاپان میں یہ صنعتی ترقی کا دور تھا۔ اس ترقی کی وجہ سے لوگوں کے پاس دولت آنے لگی، اور جب دولت آئی تو ان کی صحت بھی بہتر ہونے لگی، ساتھ ساتھ ان کی عمریں بھی بڑھنے لگیں اور بچوں کی شرح پیدائش میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ جاپان کی آبادی میں ان تمام وجوہات سے اضافہ ہونے لگا۔ اس بڑھتی آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ چونکہ جاپان کے پاس زرعی زمینوں کی قلت تھی، اس لیے اس نے تائیوان کو فوڈ پروڈیوسر بنانے کا فیصلہ کیا۔ تائیوان پہلے سے ہی چینی پیدا کرتا تھا، اس لیے جاپان نے اس کی زراعت کو مزید ترقی دینے پر فوکس کر لیا۔ انہوں نے آبپاشی کا ایک وسیع نظام شروع کیا، نئی اور بہتر فصلیں متعارف کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلوے کے نظام کو بھی ترقی دی تاکہ غلے کو اس ریلوے نظام کے ذریعے بآسانی بندرگاہوں تک بھیجا جا سکے۔ یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوا اور تائیوان میں زراعت کی ترقی کئی گنا بڑھ گئی۔ پھر جاپانیوں کو احساس ہوا کہ کامیاب زراعت کے لیے ضروری ہے کہ مزدور کی صحت اچھی ہو۔ چنانچہ انہوں نے تائیوان میں نکاسی آب، صفائی اور صحت کا نظام تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس تمام نظام کو چلانے کے لیے اسکلڈ ورکرز کی ضرورت تھی، یعنی ماہرین کی ضرورت تھی۔ چنانچہ تعلیم پر توجہ دی گئی اور پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹیاں تعمیر کی گئیں۔ تعلیم کا زیادہ تر فوکس میڈیسن، انجینئرنگ اور سائنس پر تھا۔ اس دور میں جاپان کا تائیوان میں فوکس سستی ٹیکسٹائلز اور کیمیکلز پر تھا۔ جاپانی ایمپائر جتنی وسیع ہوتی گئی، تائیوان کو نئے کسٹمر ملتے گئے، ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور تائیوان اب اپنی انڈسٹری خود سے شروع کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس انڈسٹری سے پیدا ہونے والی دولت جاپانیوں کو مل جاتی تھی، بلکہ تائیوان کی 60% انڈسٹری یہاں کے لوگوں کی ملکیت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تائیوان 1930 کی دہائی میں ہی ایسٹ ایشیا کا جاپان کے بعد دوسرا امیر ملک بن گیا۔ لیکن جب 1945 میں جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو اسے تمام کالونیز اپنے اصل مالکان کو واپس کرنا پڑیں۔ یوں تائیوان چین کو واپس مل گیا، لیکن اب پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ تائیوان کی معیشت بہت ترقی یافتہ تھی اور جو چینی بیوروکریٹس وہاں حکومت کرنے آئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس معیشت کو کیسے چلانا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں تائیوان کی صنعتیں ایک بار پھر زوال کا شکار ہو گئیں۔ تائیوان کا مسئلہ یہ تھا کہ جاپانی قبضے کے دوران ان کا تمام فوکس سائنس پر تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ ملک کیسے چلتا ہے۔ نظام حکومت کے زیادہ تر عہدے جاپانیوں کے پاس تھے۔ شکست کے بعد جاپانی ماہرین تائیوان کو چھوڑ کر اپنے ملک چلے گئے، تو اس کی وجہ سے تائیوان شدید مسائل میں گھر گیا۔ اب تائیوان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ وہ جاپانی ماہرین پر انحصار ختم کر کے اپنے لوگوں کو کیسے تربیت دیں۔ 1948 میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ چینی حکومت اور کمیونسٹ پارٹی کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ چینی حکومت ہار گئی۔ چین کمیونسٹ کے قبضے میں آ گیا اور سابقہ چینی حکومت صرف تائیوان تک سکڑ کر رہ گئی اور تائیوان اب ریپبلک آف چائنا بن گیا۔ اب تائیوان چین سے بھی کوئی مدد نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ چین سمندر عبور کر کے تائیوان پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ تائیوان کو معاشی طور پر اپنے طور پہ ایک بڑی طاقت بنایا جائے تاکہ وہ مغربی دنیا سے جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے چین کے خلاف اپنا دفاع کر سکے۔ اب سوال یہ تھا کہ تائیوان بڑی معیشت کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے پاس کوئلہ، لائم سٹون، ماربل اور قدرتی گیس کے ذخائر تو موجود تھے، مگر یہ ذخائر
بہت زیادہ نہیں تھے۔ تائیوان کے پاس جو چیز سب سے زیادہ تھی وہ اس کے کھیت تھے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے زرعی پیداوار بڑھانے کی ٹھان لی۔ اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو تربیت دینا تھی کہ وہ کس طرح جدید اور بڑے فارمز میں فصلیں اگا سکتے تھے۔ اس کے لیے حکومت نے اپنے لوگوں کو ترقی یافتہ ممالک میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ وہاں سے جدید کاشتکاری کا ہنر سیکھ سکیں۔ تائیوان کی حکومت نے جاپانی کمپنیز کے پاس موجود بڑی بڑی زمینیں واپس لے لیں اور انہیں تائیوان کے شہریوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کاشتکار موجود ہوں تو ان میں مقابلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ کاشتکار جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ پیداوار حاصل کرنے لگتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی باقی کاشتکار بھی نئی ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک کاشتکار ٹریکٹر خرید کر لے تو باقی بھی ٹریکٹر خرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پوری انڈسٹری جدید ہونے لگتی ہے۔ تائیوان کی حکومت کی ان پالیسیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1950 کی دہائی کے ابتدا میں تائیوان خوراک کے معاملے میں نہ صرف خود کفیل ہو گیا بلکہ اس نے زرعی پیداوار کو اس کی ایکسپورٹس بھی شروع کر دیں۔ لیکن صرف زراعت کے بل پر بہت زیادہ ترقی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت اس خوراک سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو ہم 6 ماہ یا 1 سال میں کھاتے ہیں۔ تائیوان سمجھ گیا تھا کہ ایک ہائی ٹیک پروڈکٹ سے سینکڑوں فوڈ آئٹم سے کہیں زیادہ انکم جنریٹ کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ تائیوان نے اسی راستے پر چلنے اور ہائی ٹیک پروڈکٹس بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب ایک بار پھر سوال یہ تھا کہ کس قسم کی ہائی ٹیک پروڈکٹس بنائی جائیں۔ جاپانی دور میں ہی تائیوان زرعی پروڈکٹس، سستی ٹیکسٹائل اور کیمیکلز میں ابتدائی سطح کی فیکٹریاں لگا چکا تھا۔ یہ کیمیکلز ایسے تھے جو کسی بھی شعبے میں استعمال ہو سکتے تھے۔ تائیوان میں ہلکی صنعتیں بھی موجود تھیں جن کے ذریعے سادہ سی اشیاء تیار کی جاتی تھیں، مثلا گلاس، جگ، کپ اور برتن وغیرہ۔ انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ ایسی فیکٹریاں لگائیں جو پیچیدہ اشیاء کو بھی تیار کرنے کے قابل ہوں، مثلا ٹوسٹر ہے یا کیتلیاں ہیں۔ حکومت نے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سمال بزنس شروع کر دیں۔ اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں سمال بزنس شروع ہو گئے۔ ان سمال بزنس کے لیے بھی نئے ورکرز کی ضرورت تھی۔ تائیوان کو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی سے شکست کھانے کے بعد چین سے تقریباً 15 لاکھ افراد فرار ہو کر تائیوان پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے نئی صنعتوں میں کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مقامی آبادی سے بھی ورکرز کو صنعتوں میں شامل کیا گیا۔ اس وجہ سے تائیوان کی آبادی میں کسانوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی گئی کیونکہ وہ شہروں کی طرف منتقل ہوتے گئے۔ 1952 میں پوری آبادی میں کسانوں کی شرح 56% تھی، جبکہ 2009 میں یہ تعداد کم ہو کر صرف 5.1% رہ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ہنرمند افراد کی ضرورت تھی۔ چنانچہ تائیوان کے شہریوں کو ایک بار پھر تعلیم کے لیے مختلف ممالک میں بھیجنا شروع کر دیا گیا۔ اعلیٰ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آنے والے ان افراد نے تائیوان میں نئے کاروبار شروع کیے۔ اس کے علاوہ حکومتی نظام کو چلانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ سکولوں میں تعلیم دینا شروع کر دی۔ انہوں نے غریب طبقے کے بچوں کو وظائف دینا شروع کر دیے تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کی وجہ سے نسلوں میں چلنے والی غربت کم ہونے لگی۔ غریبوں کے پڑھے لکھے ان نوجوانوں نے کاروبار اور ملازمتوں میں شرکت شروع کر دی اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ٹیکس کی بدولت محاصل بھی بڑھنے لگے۔ اس تمام جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1960 کی دہائی میں تائیوان کی معیشت نے بڑے پیمانے پر ترقی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اس کی آبادی بھی بڑھنے لگی اور تعلیم کا معیار بھی بلند ہوتا گیا۔ تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بڑھنے سے ہائی ٹیک پروڈکٹس کی پیداوار بڑھانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تائیوان نے اس وقت تک الیکٹرانکس کے ابتدائی قسم کے آلات بنانے شروع کر دیے تھے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پیچیدہ الیکٹرانکس بنانے کی حوصلہ افزائی شروع کرے گی، جیسے ریڈیو ہے، بجلی سے چلنے والی اشیاء ہیں یا مشینوں کے پرزے ہیں۔ اس کے لیے سٹیل کی ضرورت تھی۔ چنانچہ تائیوان کی حکومت نے سٹیل مل بنانا شروع کر دی۔
چونکہ ہر انڈسٹری میں اسٹیل کا استعمال ناگزیر تھا، اس لیے جب اسٹیل مل کی پیداوار شروع ہوئی تو انڈسٹری لگانا بھی آسان ہوتا گیا۔ اسی طرح الیکٹرانکس میں پلاسٹک کی ضرورت ہوتی ہے، اور پلاسٹک بنانے کے لیے صاف کیا ہوا تیل ضروری ہے۔ اس لیے 1970 کی دہائی میں حکومت نے پہلی آئل ریفائنری بنائی۔ تائیوان میں چھوٹے چھوٹے تیل کے کنویں بکثرت پائے جاتے تھے۔ ان کی کھدائی اور تیل نکالنے کے لیے جو مشینری ضروری تھی وہ بھی اسٹیل انڈسٹری کی بدولت ممکن ہو گئی۔ اسی طرح جب تیل کو پلاسٹک میں تبدیل کیا جاتا ہے تو بہت سے اجزاء اس میں سے نکل آتے ہیں جنہیں ویسٹ میٹیریلز کہا جاتا ہے۔ اس ویسٹ میٹیریل کو پیٹروکیمیکل پروڈکٹس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ان پیٹروکیمیکلز کو بہت سے شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں پینٹ سے لے کر سنتھیٹک کلودنگ وغیرہ شامل ہیں۔ تائیوان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے سے ہی موجود تھی، مگر ان میں سستی پروڈکٹس بنائی جاتی تھیں۔ اب پلاسٹک اور پیٹروکیمیکل میٹیریل کی بدولت مہنگی ٹیکسٹائل بنانا ممکن ہو گیا۔ تائیوان کی ترقی کے ابتدائی دور میں امریکہ، جاپان اور مغربی یورپ کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ ان ممالک میں مہنگی پروڈکٹس تیار کرنے والے ماہرین موجود تھے، لیکن ان کی تنخواہیں بہت زیادہ تھیں، بہت بلند تھیں۔ جب تنخواہیں بلند ہوں تو پروڈکٹ بھی مہنگی تیار ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس تائیوان میں تنخواہیں کم تھیں، اس لیے مہنگی تنخواہوں والے ممالک نے اپنی فیکٹریاں یہاں منتقل کرنا شروع کر دیں یا پھر یہاں نئی فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں۔ حکومت نے اس عمل کی بہت حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے انہیں سستے قرضے دیے گئے اور بھی بہت کچھ کیا گیا۔ یوں تائیوان میں بڑے پیمانے پر پیچیدہ انڈسٹریز کا عمل شروع ہو گیا۔ چونکہ ان مقامی کمپنیوں کی پروڈکٹ سستی تھیں، اس لیے ان کی ایکسپورٹس بھی پوری دنیا میں بڑھنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب ترقی یافتہ ممالک کی بہت سی کمپنیاں اس لیے دیوالیہ ہو گئیں کہ وہ تائیوان کی سستی پروڈکٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ تائیوان 1960 کی دہائی سے ایک زرعی معیشت سے تبدیل ہو کر صنعتی معیشت بنتا گیا۔ اس کی جی ڈی پی کی شرح 1960 کی دہائی میں سالانہ 9% اور 1970 کی دہائی میں سالانہ 10% تک پہنچ گئی۔ اب تائیوان کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی کہ وہ اپنے ملک میں جدید انفراسٹرکچر تعمیر کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے اپنے ریلوے کے نظام کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی سڑکیں تعمیر کیں جہاں گاڑیاں اور ٹرک بغیر رکے سفر کر سکتے تھے۔ اپنی اشیاء کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تائیوان نے ایک ایئرپورٹ اور 2 بندرگاہیں تعمیر کیں۔ اب بندرگاہوں سے سامان ایکسپورٹ کرنے کے لیے بحری جہازوں کی ضرورت تھی، اور جہازوں میں ایک بار پھر اسٹیل استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایک اور اسٹیل مل بنائی گئی اور شپ یارڈ کی تعمیر بھی ساتھ ساتھ شروع کر دی گئی۔ ان تمام کاموں کے لیے ڈھیر ساری مشینری کی ضرورت تھی، اور تائیوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک میں یہ تمام مشینری تیار کرے گا۔ چنانچہ ہیوی مشینری پر فوکس شروع کر دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تائیوان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس لیے ہیوی مشینری کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جزیرے کے کسی بھی حصے سے بندرگاہ دور نہیں پڑتی۔ یوں ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں وہ بھی کم ہو گئے، اور مشینری کی قیمت بھی اس کی وجہ سے کم ہوتی گئی۔ 1980 کی دہائی تک پہنچتے پہنچتے تائیوان کو ایک اور بڑا چیلنج درپیش ہو گیا، اور یہ چیلنج تھا بے روزگاری کے خاتمے کا۔ آپ یقیناً اس فکرے پر حیران ہوں گے کہ ہر ملک بے روزگاری ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس مشکل کام میں کامیابی کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ تائیوان میں صنعتی ترقی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کارخانے لگتے گئے، تو ان میں کام کرنے کے لیے درکار ورکرز کی بھی کمی ہوتی گئی۔ دیہی علاقوں سے زیادہ تر ورکر شہر آ چکے تھے، اب مزید دیہاتی ورکرز موجود نہیں تھے۔ تائیوان کی بے روزگاری کی شرح اس کی تاریخ میں مسلسل 2 سے 4% کے درمیان رہی، لیکن 1980 کی دہائی میں ورکرز ملنا ختم ہو گئے اور بے روزگاری کی شرح 0% ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی روزگار یا جاب موجود تھی۔ اب فرض کریں کہ کوئی اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے یا نئی صنعت لگانا چاہتا ہے، تو اسے ورکرز کی ضرورت ہوگی، اور اگر بے روزگاری 0% ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ تمام ورکرز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہیں، اس لیے اسے مہنگی تنخواہیں دے کر اپنے کاروبار میں لانا ہوگا۔ تائیوان نے اس مسئلے کے لیے دو حل تلاش کیے۔ ایک تو انہوں نے آٹومیشن کو فروغ دیا۔ جب مشینیں انسانوں کی جگہ سنبھال لیں تو اس کی وجہ سے ورکرز بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور اگر معیشت بہت اچھی ہے تو انہیں کسی اور جگہ پر جاب مل جاتی ہے۔ دوسرا حل یہ نکالا گیا کہ پرانے دور کی مشینری پر چلنے والی صنعتوں کو بند کر دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں چین نے اپنی معیشت کو دنیا کے لیے کھول دیا تھا اور دوسرے ممالک کو اپنی فیکٹریاں چین میں لگانے کی اجازت دے دی تھی۔ چونکہ چین کی لیبر تائیوان کی نسبت سستی تھی، چنانچہ تائیوان سے پرانی مشینری پر مشتمل کمپنیاں چین منتقل ہونے لگیں۔ اس کی وجہ سے تائیوان میں بہت سے ورکرز بے روزگار ہو گئے، جن کے لیے نئی صنعتوں اور نئے کاروبار میں جگہ موجود تھی۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جاپان 80 کی دہائی میں ایسے ممالک کی تلاش میں تھا جہاں لیبر سستی ہو اور وہ اپنے کمپیوٹرز کے لیے سستے پارٹس بنانے والی فیکٹریاں وہاں قائم کر سکے۔ اس کام کے لیے تائیوان ایک آئیڈیل جگہ تھی، چنانچہ اس نے یہ فیکٹریاں لگانے کے لیے تائیوان کا رخ کیا۔ یوں پرانی جابز پر بے روزگار ہونے والے لوگوں کو ترقی یافتہ انڈسٹریز میں کام ملنا شروع ہو گیا۔ ان فیکٹریوں میں تنخواہیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ یوں تائیوان نے ایک اور چھلانگ لگائی اور وہ زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی والی معیشت بن گیا۔ اس دہائی میں تائیوان میں مشینری اور الیکٹرانک مصنوعات کی صنعت نے دیگر تمام صنعتوں پر غلبہ پا لیا۔ 1993 تک تائیوان دنیا بھر کے آدھے مانیٹرز، مدر بورڈز اور امیج اسکینر بنانے لگا تھا۔ تائیوان کی حکومت چاہتی تھی کہ ان کے ملک میں ہائی ٹیک پروڈکٹس کے لیے مختلف ممالک مزید فیکٹریاں لگائیں، لیکن کوئی بھی کمپنی اس وقت تک اپنی فیکٹریاں ایسے ملک میں نہیں لگاتی جہاں سیاسی طور پر عدم استحکام موجود ہو۔ تائیوان میں اس وقت تک ڈکٹیٹرشپ تھی اور الیکشن میں کھل کر دھاندلی کی جاتی تھی۔ ایسے ممالک مستحکم نہیں ہوتے کیونکہ ان میں کسی بھی وقت ہنگامے شروع ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تائیوان نے دو کام کیے۔ ایک تو اس نے کرپشن کے خلاف ایک ملک گیر مہم شروع کر دی۔ شہریوں کو سرکاری دستاویزات تک رسائی کی سہولت فراہم کی گئی تاکہ کرپشن رک سکے۔ اعلیٰ سطح کے حکام حتیٰ کہ صدر کے اپنے رشتہ دار جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی سیاسی جماعتوں کو حکومت میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ حکومت نے ریاستی ملکیت والی زیادہ تر کمپنیاں اپنے شہریوں کو فروخت کر دیں۔ اس سے بھی کرپشن کے راستے بند ہو گئے۔ یوں تائیوان میں جمہوریت بھی آ گئی اور کرپشن بھی ختم ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے مختلف ممالک نے دھڑا دھڑ اپنی صنعتیں یہاں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ چیلنج بھی تائیوان نے اس کا بھی مقابلہ کر لیا۔ 1990 کی دہائی میں تائیوان کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک تائیوان ترقی یافتہ ممالک کی ٹیکنالوجی نقل کر کے مصنوعات بناتا تھا، مگر اب وہ خود ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی یافتہ ممالک کے برابر پہنچ چکا تھا۔ اب نقل کرنے کے لیے دنیا میں کوئی پروڈکٹ باقی ہی نہیں بچی تھی۔ چنانچہ تائیوان نے اس چیلنج کا مقابلہ یوں کیا کہ اس نے مختلف کمپنیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرا دیا۔ نئی پروڈکٹس ایجاد کرنا ایک بہت مہنگا کام ہوتا ہے کیونکہ ان پروڈکٹس کو بنانے سے پہلے وسیع پیمانے پر تحقیق کرنا لازم ہوتا ہے اور اس پر بہت بھاری رقم صرف ہوتی ہے۔ کوئی بھی اکیلی کمپنی یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کمپنیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرایا گیا۔ اس کی ایک مثال 1993 میں قائم ہونے والا پاور پی سی کنسورشیم ہے۔ اس کنسورشیم میں تائیوان اور دوسرے ممالک کی کمپیوٹر بنانے والی تمام کمپنیاں شامل ہو گئیں۔ تائیوان پہلے ہی کمپیوٹر کے مختلف پرزے تیار کر رہا تھا، جن میں مدر بورڈ، مائکرو چپ، کمپیوٹر سکرین وغیرہ شامل تھیں، لیکن وہ خود سے ایک مکمل کمپیوٹر نہیں بنا رہا تھا جسے وہ دنیا میں فروخت کر سکتا۔ چنانچہ کنسورشیم کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ ایسا کمپیوٹر تیار کریں جو باقی دنیا کی کمپیوٹر کمپنیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس کنسورشیم نے صرف 2 سالوں میں ایسا ہی ایک کمپیوٹر
اختیار کر لیا اور اس کا پیٹنٹ بھی رجسٹر کرا لیا گیا۔ اب یہ کمپنیاں اس کمپیوٹر کو فروخت بھی کر سکتی تھیں اور اس میں مزید جدت بھی لا سکتی تھیں۔ کنسورشیم میں شامل کمپنیوں میں کچھ نے زیادہ تیز رفتار پروسیسرز تیار کرنا شروع کر دیے، بعض کمپنیوں نے بہتر کمپیوٹر سٹوریج بنا لی اور بعض نے بہتر گرافک کارڈز بنانا شروع کر دیے۔ ہر کمپنی اپنے اپنے مخصوص پرزوں میں جدت لانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 21ویں صدی کے آغاز میں بہت سی کمپنیاں مختلف قسم کے کمپیوٹرز اور اس کے پرزے تیار کر رہی تھیں۔ حکومت کی یہ پالیسی اس قدر کامیاب ہوئی کہ 2020 میں تائیوان دنیا بھر میں سب سے ایڈوانسڈ کمپیوٹر چپس بنانے کے قابل ہو گیا۔ ایسے پارکس بنائے گئے جہاں ماہرین مستقبل کی پروڈکٹس تیار کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے مختلف کمپنیوں کا علم بھی شیئر ہونے لگا اور کہا جاتا ہے کہ علم مساوی ہے نفع کے، یعنی زیادہ علم ہوگا تو زیادہ نفع ہوگا۔ چین، جنوبی کوریا یا امریکہ میں IBM یا انٹیل جیسی کمپنیاں اکیلے ریسرچ کرتی ہیں، اس کے مقابلے میں تائیوان میں بہت سی کمپنیاں مل کر ریسرچ کرتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ کامیاب رہتی ہیں کیونکہ ان کے ریسورسز جمع ہو جاتے ہیں۔ تائیوان کی حکومت کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2011 میں تائیوان مدر بورڈز، نوٹ بک، ٹیبلٹ، الیکٹرک ویل چیئر، پرسنل نیویگیشن ڈیوائسز وغیرہ میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ سیمسنگ جنوبی کوریا کی کمپنی ہے، یہ جو بھی پروڈکٹس بناتی ہے وہ سب ممالک کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تائیوان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں مختلف ممالک اور ان کے کلچر کے لیے مخصوص پروڈکٹس تیار کرتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ کسی مسلمان ملک کے لیے جائے نماز یا تسبیح تیار کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے تائیوان کی معیشت بہت فلیکسیبل ہو گئی۔ فرض کریں ایک چاکلیٹ بنانے والی کمپنی ہے، اگر وہ اپنی پروڈکٹ میں معمولی سی بھی تبدیلی کرنا چاہے تو اسے دنیا بھر میں پھیلی تمام فیکٹریوں میں اپنا فارمولہ اور مشینری وغیرہ تبدیل کرنا ہوں گی۔ لیکن ایک چھوٹی سی چاکلیٹ بنانے والی کمپنی کوئی بھی تبدیلی آسانی سے کر سکتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے۔ تائیوان کا یہ بزنس ماڈل بے حد کامیاب ہوا اور اس نے تائیوان کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر کھڑا کر دیا۔ تائیوان کی پوری معیشت ایکسپورٹس پر کھڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان کو زیادہ سے زیادہ صنعتی پیداوار کرنی ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کی بھی ضرورت ہے جنہیں وہ یہ پروڈکٹ فروخت کر سکے۔ ان دونوں پہلوؤں کی ضرورت ہر سال بڑھ رہی ہے تاکہ معیشت مسلسل آگے ترقی کرتی رہے۔ اس کے لیے تائیوان نے دو نئی قسم کی حکمت عملی تیار کی ہیں۔ پہلی حکمت عملی تجارتی معاہدے ہیں۔ ان تجارتی معاہدوں کے ذریعے مختلف ممالک تائیوان کی پروڈکٹس پر ٹیکس کی شرح کم کر دیتے ہیں یا پھر وہ تائیوان کے ساتھ کاروبار کو زیادہ سے زیادہ آسان بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تائیوان کی کمپنیوں کو نئے کسٹمرز مسلسل ملتے رہتے ہیں۔ دوسری حکمت عملی براہ راست نئے کسٹمر بنانا ہے۔ 21ویں صدی میں تائیوان ایک بار پھر اپنی انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ایسی ہائی ٹیک پروڈکٹس کو اپنا سکے جو آج کی دنیا میں مقبول ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال مائکرو چپس ہیں، لیکن اس کے لیے تائیوان کو ایک بار پھر مزید ورکرز کی ضرورت تھی۔ چنانچہ تائیوان نے اپنا پرانا فارمولہ اپنایا، یعنی پرانی صنعتیں بند کر دیں اور ان کے ورکرز کو نئی اور زیادہ نفع بخش کمپنیوں میں کھپا دیا۔ لیکن اب تائیوان پرانی صنعتوں کو پہلے کی طرح چین میں شفٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ چین کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ لیکن تائیوان کے آس پاس بہت سے غریب ممالک تھے جو اپنی معیشت کو ترقی دینا چاہتے تھے۔ ان میں ویتنام، فلپائن، انڈونیشیا وغیرہ شامل ہیں۔ ان ممالک نے بڑی خوشی سے تائیوان کی فیکٹریاں اپنے ہاں کھولنے کی اجازت دے دی۔ ان ممالک میں ورکرز کی تنخواہیں بہت کم تھیں، اس لیے یہاں بننے والی اشیاء یا پروڈکٹس جو ہیں وہ تائیوان میں بننے والی پروڈکٹس کی نسبت بہت سستی تھیں۔ چنانچہ یہ پروڈکٹس بھی پوری دنیا میں مقبول ہو گئیں۔ تائیوان ایک صدی سے یہی کام کر رہا ہے۔ وہ مختلف قسم کی انڈسٹریز اپنے ملک میں تیار کرتا ہے اور جب اس انڈسٹری کے کسٹمرز مزید نہیں ملتے تو وہ اسے کسی غریب ملک میں شفٹ کر دیتا ہے اور خود انڈسٹری کو اپ گریڈ کر کے جدید پروڈکٹس تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اس کی یہ حکمت عملی 80 سال سے جاری ہے اور اس قدر کامیاب رہی ہے کہ 1952 سے 2011 کے درمیان اس کی معیشت 1.7 ارب ڈالر سے بڑھ کر 466 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ایک چھوٹے سے جزیرے اور معمولی سی آبادی کے لیے یہ جی ڈی پی بہت حیرت انگیز ہے۔ 2024 میں تائیوان کی فی کس آمدنی 35,129 ڈالر تک پہنچ چکی ہے کہ یونان کی 23,970 اور برطانیہ کی 51,000 ڈالر ہے۔ انسانی ترقی کے اشارے پر دیکھا جائے تو تائیوان امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان سے بھی اوپر ہے۔ امریکہ دنیا کے ممالک میں 22ویں نمبر پر ہے جبکہ تائیوان 19ویں نمبر پر موجود ہے۔ اب تائیوان کی معیشت مزید تیزی سے بڑھنے کے واضح امکانات سامنے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت پر مشتمل مشینری کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور تائیوان نے پہلے سے ہی اس شعبے میں بہت سے ممالک سے آگے ترقی کر چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہے تو اسے تائیوان کی مثال سامنے رکھ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ تائیوان نے ہر چیلنج کو ایک اپرچونٹی سمجھا ہے، ایک موقع سمجھا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی دنیا بھر میں ترقی کر سکتے ہیں۔ مجاہد خٹک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔